اس کے تقریباً 164 شعر ہیں۔ اس کے مصنف کا نام ہے محمد بن سعید، اور امام بوصیری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ مصر ملک ہے، مصر کے قصبہ غلاس میں، مصر کے قصبہ غلاس میں یکم شوال کو پیدا ہوئے، یکم شوال کو پیدا ہوئے 608 ہجری میں، 13 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا اور تمام اسلامی علوم حاصل کیے 13 سال کی عمر میں۔ آپ نے خود بتایا کہ میں نے یہ قصیدہ شریف کیوں لکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوا، مجھے فالج ہو گیا، بڑے بڑے حکیموں سے طبیبوں سے اس کا علاج کروایا، مجھے شفا نہ مل سکی۔ آخر کار میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، بہت سارا علاج کروایا، شفا نہیں مل سکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوصیری، مجھے وہ قصیدہ یا وہ نعت سناؤ جو تم نے تصنیف کی ہے، تالیف کی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نعت کا پہلا شعر امن تذکر جیران بزی سالمی ہے وہ سناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام بوصیری کہاں ہیں؟ مصر میں، اور مصر سے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ، اور یہ 6 صدی ہجری میں بیمار ہوئے، 608 میں یہ پیدا ہوئے، یعنی 7ویں صدی ہجری، 700 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، نعت پیش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس نعت شریف کو اپنی قبر انور پہ سن رہے ہیں۔ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور آپ کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 600 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے مٹی ہمارے جسم کو کھا جائے گی، لیکن فرمایا نبی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھاتی۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو، میں اس کے درود شریف کو خود سنتا ہوں۔ اور درود شریف میں کیا ہے؟ صلات بھی ہے، سلام بھی ہے، صلات بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اور جب بندہ سلام پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو سرکار اس کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ امام بوصیری نے یہ قصیدہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سنانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھوم جھوم کر ان کے قصیدے کو سنا۔ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فالج والے حصے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا فالج ختم ہو گیا، اور آپ نے انعام کے طور پہ اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔
امام بوصیری فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ فالج ختم ہو چکا تھا اور چادر مبارک میرے سامنے تھی۔ ہم اگر خواب میں دیکھیں کہ نوٹوں سے جھولی بھر لی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو ایک نوٹ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب ہوتے ہیں، لیکن نبی کو دیکھنے والا وہ خواب نہیں ہوتا، بلکہ سچا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے۔ اسی لیے چادر جو تھی وہ موجود تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک ولی اللہ تھا جو مجذوب تھا۔ کیا تھا؟ مجذوب تھا۔ ان کا نام تھا ابو الرجا۔ تو حضرت ابو الرجا نے مجھے کہا کہ بوصیری رک جاؤ۔ میں رک گیا تو فرمانے لگے کہ جو رات تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ سنایا وہ قصیدہ مجھے بھی سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ قصیدہ سناؤ۔ تو امام بوصیری نے فرمایا کہ میں نے وہ نعت تو کسی کو نہیں سنائی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں تو تمام انبیاء تمام اولیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور جب تم یہ سنا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر یہ نعت شریف سن رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو انعام کے طور پہ چادر مبارک عطا فرمایا۔ عربی میں چادر کو برد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برد۔ برد کا معنی بولو بھائی۔ برد کا معنی چادر۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعت سننے کے بعد چادر عطا فرمائی تھی، اس لیے اس نعت کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ قصیدہ بردہ۔ تو اس کے ہیں تقریباً 164 شعر۔ اگر آواز نے ساتھ دیا تو سارے شعر پڑھوں گا، نہیں تو کچھ شعر پڑھیں گے تبرک کے طور پہ۔ اس نعت شریف میں امام بوصیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، تو ان میں سے کچھ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سب کا تو نہیں کیا انہوں نے، کچھ کا ذکر کیا ہے۔